السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو جس شخصیت کی خدمات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ وہ محض 17 سال کی عمر میں اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر صرف تبلیغ اسلام کے خاطر سرزمین کیرلا تشریف لائے، جنہوں نے ایسی ایسی کرامتیں دکھائی کہ لوگوں کو ہکا بکا کر دیا، جنہوں نے نہ صرف دینی خدمات انجام دی بلکہ سماجی اور سیاسی خدمات بھی انجام دی۔ جی ہاں، میری مراد قطب الزمان سید علوی مولد دویلہ قدس اللہ سرہ العزیز ہے، جنہوں نے سرزمین کیرلا میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہاں کے مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت بنے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو مسلمان سمندری علاقے میں رہا کرتے تھے انہیں پورے کیرلا میں منتشر کیا، اور انہیں تاسیس المساجد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ 100 سے زائد مساجدیں جو کہ تاننجیری، تانور، کوڈونگی اور مٹی چیرا جیسے صوبہ میں واقع ہے، اور یہی وجہ ہے انہیں تاسیس المساجد بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ کیرلا میں تشریف لائے تو یہاں کے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ اور خوف خدا ڈالنے کے لیے ممبرم صلات کا انعقاد کیا، جو ہر جمعرات کے مغرب میں چلائی جاتی تھی، اور الحمدللہ بحسب معمول ابھی بھی جاری ہے۔ میرے دوستو، ان کے اندر مربی شیخ کی تمام تر خوبیاں پائی جاتی تھی، اور یہی سب سے بڑی وجہ بنی کہ ان کے مریدین میں سے حضرت عمر القاضی بلنکوت، اوکویا مسلیار اور بیتان مسلیار جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ نکلے ہیں۔ میرے دوستو، جب وہ کیرلا میں تشریف لائے تو نہ صرف انہوں نے دینی خدمات انجام دی بلکہ وہ یہاں سیاسی طور پر بھی کافی معرکے لڑے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ہندوستان کے جنگ آزادی میں بھی شرکت لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی پورے کیرلا میں اگر کسی کو کوئی مشکلات درپیش آتی تو اپنے مشکلات کے حل کے لیے سب سے پہلے ممبرم تنگل کے پاس آیا کرتے تھے، اب خواہ وہ مسلم ہو یا ہندو۔ میرے دوستو، ممبرم تنگل نے ایسے ایسے خدمات انجام دیے ہیں جو کہ کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔ وہ ایک ہی ساتھ دینی، سماجی اور سیاسی تینوں خدمات کو انجام دیے ہیں۔ میرے دوستو، ممبرم تنگل جب ہندوستان میں آئے تو اس وقت اسلام کی تبلیغ کرنا بہت ہی آسان تھا، لیکن جب ہندوستان میں پرتگیز آئے تو یہاں کے زمینداروں نے، یعنی کیرلا کے زمینداروں نے پرتگیز کے ساتھ مل کر یہاں کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا، اور جو ہندو میں چھوٹے کاسٹ کے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی وہ ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیے۔ تو حضرت ممبرم تنگل نے ان کے خلاف بھی جم کر معرکے کیے۔ حضرت ممبرم تنگل چیرور کے فساد کو بھی خاتمہ کرنے کا سب سے بڑا وجہ حضرت ممبرم تنگل ہی بنے۔ پھر اس کے بعد کیرلا کے لوگوں کے اندر انقلاب کی آگ بھڑکانے کے لیے ممبرم تنگل نے ایک کتاب لکھی، السیف البتاح، جس کتاب کے بعد پورے اہل کیرلا میں آزادی کی آگ بھڑکی، اور یہی آگ پرتگیز کے حکومت سے کیرلا کو سب سے پہلے آزادی دلوائی۔ اور آخرکار ممبرم تنگل نے مٹی چیرا کا فساد جب واقع ہوا، جس کے قائدین حضرات انی موسیٰ موپن، اتن گروکل اور چمبر پوکر جیسے بڑے بڑے قائدین جس کو قائد کر رہے تھے، اس جنگ میں حضرت ممبرم تنگل نے 93 سال کی عمر میں، یعنی 93 ایئر کی عمر میں، اس حالت میں وہ جنگ کے میدان میں اترے، اور اس وقت ان کو ایک گولی لگی، اور آگے چل کر 1 سال بعد یہی گولی ان کے انتقال کا کارن بھی بنی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، الولد سر ابیہ، بالکل انہی کی طرح ان کے قدم پر عمل کرتے ہوئے حضرت محمد فضل پوکویا تنگل، جنہوں نے باقی پرتگیز کی حکومت کو ختم کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ بٹائی، اور یہاں کے جو جنمی لوگ جو یہاں کے چھوٹے کاسٹ کے لوگوں پر حکومت کیا کرتے تھے ان کے حکومت کو بھی ختم کی، اور انہوں نے ہی سب سے بڑا بیان دیا کہ کبھی بھی زمینداروں کے سامنے 4 چیزیں ہرگز مت کرنا۔ سب سے پہلا کہ کبھی بھی ان سے خدا کی طرح مخاطب نہ کرنا، کیونکہ جب پہلے کے لوگ اپنے زمینداروں کے ساتھ ایک خدا کی طرح بات کیا کرتے تھے اور ان کا سجدہ بھی کیا کرتے تھے، تو حضرت فضل پوکویا تنگل نے سب سے پہلے اس کو منع کیا۔ پھر اس کے بعد ان کے جھوٹے کو کھانے کو منع کیا، کیونکہ وہ لوگ ایسا کہتے تھے کہ جب تک وہ اس کے مالک نہ کھا لے تب تک وہ لوگ نہیں کھا سکتے، اور صرف ان کا جھوٹا ہی جو چھوٹے کاسٹ کے لوگوں کو کھانا تھا۔ حضرت فضل پوکویا تنگل نے اس چیز کو بھی ختم کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت فضل پوکویا تنگل نے سب پورے لوگوں کو یہ کہا کہ جمعہ کے دن کوئی کسی کی خدمت نہ کرے، وہ عبادت کا دن ہے، اور اس دن صرف اور صرف عبادت کی جائے۔ اور ان کے انہی سب بیانوں کے بعد
پرتگیز حکومت نے انہیں اس دیش سے نکالنا چاہا، یعنی ہمارے ملک ہندوستان سے ان کو برخاست کرنا چاہا، تو یہ خبر جب ان کو پتہ چلی تو اس خبر کو سننے کے بعد زیادہ فساد واقع نہ ہو جائے، زیادہ فساد برپا نہ ہو، اس وجہ سے وہ خود ہی عرب کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ عرب میں ہی جا کر بس گئے۔ اور جب وہ واپس آنے کا موقع ملا تو تب انگریزی حکومت نے ان کو یہاں واپس آنے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا، اور اسی وجہ سے وہ عثمانیہ سلطنت میں جا کر ایک اچھے وزیر کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بس یہی تھی ہمارے ممبرم تنگل کی خدمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔